السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اماں کی وفات کے بعد میرے بھائی نے مکان بیچا اور مجھے لے کر ایک نئے محلے میں شفٹ ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے دن بدلنے لگے۔ بھائی دن کو بھی گھر نہ آتا اور آدھی رات کو اٹھ کر بھی کہیں چلا جاتا۔ مجھے اس کی حرکتیں بہت مشکوک لگتی تھیں۔ وہ روزانہ آدھی رات کو اٹھ کر چھت پر چلا جاتا۔ ایک رات میں بھی اٹھ کر اس کے پیچھے چلی گئی تو یہ دیکھ کر میں حیران و پریشان رہ گئی۔ وہ ساتھ والے گھر کی سیڑھیاں اتر کر نیچے جا رہا تھا۔ میں بھی اس کے ساتھ پیچھے ہی چلی گئی۔ وہاں جا کر میں نے جو منظر دیکھا تو میری چیخیں نکل گئیں، کیونکہ میرا بھائی تو جانور۔ میں نے جب سے آنکھ کھولی تھی اپنے باپ کے گھر میں سادگی اور غربت کی زندگی گزاری تھی، مگر پھر اچانک کچھ ایسا ہوا کہ جس نے ہماری زندگی کی کایا ہی پلٹ ڈالی۔ کوئی ہمیں دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ہم وہی لوگ ہیں جنہوں نے کبھی 2 وقت روٹی پیٹ بھر کر کھانا بھی کھایا ہوگا، اور اب ہم آرڈر لے کر گھر کے کھانے ہوٹل وغیرہ سے منگواتے تھے۔ میں خوش تھی کہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ ہماری بد قسمتی ہے۔ ہماری زندگی میں اتنی بڑی تبدیلی کس طرح چلی آئی تھی، یہ جاننے کے لیے آپ کو میری کہانی شروع سے سننی پڑے گی۔ آئیں میں آپ کو اپنی کہانی سناتی ہوں۔ میرا نام فاطمہ ایمان ہے۔ ہم بھاولپور شہر کے رہنے والے تھے۔ میرے ابا جان کچہری میں ایک وکیل کے پاس منشی کا کام کیا کرتے تھے۔ ہم 2 ہی بہن بھائی تھے۔ احمد مجھ سے 3 سال بڑا تھا۔ ہم دونوں بہن بھائی شاید 10-12 سال کے ہی تھے جب ہمارے ابا ہمیں اس دنیا میں تنہا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ گھر میں غربت نے ایسے ڈیلے ڈال رکھے تھے کہ تعلیم حاصل کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اس لیے احمد سارا دن گلی میں لڑکوں کے ساتھ کھیل کود میں مصروف رہتا تھا۔ ابا کی وفات کے وقت وہ صرف 12 سال کا تھا، اس لیے گھر کی ذمہ داری اماں نے اپنے کندھوں پر اٹھا لی تھی۔ اماں نے لوگوں کے گھروں میں کام کاج کرنا شروع کر دیا تھا۔ جس طرح کھینچ تان کر ابا کی موجودگی میں گھر کا گزر بسر ہوتا تھا، ویسے ہی اماں بھی زندگی کی گاڑی کو بمشکل کھینچنے لگ گئی تھی۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور وہ اپنی رفتار سے دھیرے دھیرے گزر رہا تھا۔ کہنے کو تو احمد اب جوان ہو رہا تھا، مگر گھر کی ذمہ داری چونکہ اماں جان نے اٹھا لی تھی، اس لیے احمد لڑکوں کے ساتھ کھیلتے کھیلتے اب تو آوارہ گرد ہی بن چکا تھا۔ وہ سارا دن لڑکوں کے ساتھ آوارہ گردی کیا کرتا اور گھر سے باہر ہی رہتا تھا۔ وہ رات کے وقت ہی گھر واپس آتا تھا، بلکہ یوں کہا جائے کہ وہ سونے کے لیے ہی گھر واپس آتا تھا، یہی سچ ہے۔ کچھ سال یوں ہی گزر گئے۔ اماں کی بوڑھی ہڈیوں میں اب اتنا دم نہیں تھا کہ وہ اس گھر کی ذمہ داریوں کا بوجھ مزید اٹھا سکیں۔ وہ اکثر بیمار رہنے لگ گئی تھیں۔ اسے اکثر بخار اور کھانسی رہتی تھی۔ ایک دن میں اماں کو لے کر سرکاری ہسپتال چلی گئی۔ ڈاکٹر سے چیک اپ اور کچھ ٹیسٹ کروانے کے بعد پتہ چلا کہ اماں کو ٹی بی ہے۔ سرکاری ہسپتال سے ہم نے دوا تو لے لی تھی، مگر اس دوا سے اماں کو افاقہ نہ ہوا۔ شاید بیماری اپنا اثر دکھا چکی تھی۔ اماں تو بستر پر جا پڑی تھی۔ اس کا دن رات اب بس کھانستے ہوئے وقت گزرتا تھا۔ اس دوران احمد کبھی کبھار مجھے گھر کے خرچ کے لیے چند پیسے تھما دیا کرتا تھا۔ وہ یہ پیسے کہاں سے لے کر آتا تھا؟ کیا وہ کوئی محنت مزدوری کرتا تھا یا کیا کوئی کام وغیرہ کرتا تھا؟ میں نہیں جانتی تھی، اور نہ ہی کبھی احمد نے اس بارے میں مجھے کچھ بتایا تھا، اور نہ ہی کبھی میں نے احمد سے پوچھنے کی زحمت کی تھی کہ وہ یہ پیسے کہاں سے لاتا ہے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ احمد میری کسی بھی بات کا سیدھا جواب نہیں دے گا، لہٰذا بس خاموشی سے پیسے پکڑ لیتی تھی اور اپنے گھر کی ضرورت کے تحت انہیں خرچ کر لیتی تھی۔ اور پھر ایک دن ایسا آیا جس دن کھانستے کھانستے اماں کی بس ہو چکی تھی۔ ان کی عمر کی نقدی پوری ہو چکی تھی۔ ان کی روح اس دنیا فانی سے کوچ کر چکی تھی۔ اماں بھی اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ اب گھر میں
صرف میں اور احمد رہ گئے تھے، اور پھر ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ اماں کی وفات کو چند ہفتے ہی گزرے تھے جب ایک دن احمد گھر آیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ اپنا ضروری سامان سمیٹ لو، ہم یہاں سے جا رہے ہیں۔ میں حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگ گئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں، تو وہ اپنے موبائل فون میں کسی کام میں مصروف احمد نے سر اٹھائے بغیر مجھے جواب دیا۔ کہنے لگا میں نے کہیں اور مکان دیکھ لیا ہے، ہم اس میں شفٹ ہو رہے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر کو نکل گیا تھا، اور میں پیچھے سے حیران و پریشان کھڑی خود سے ہی سوال و جواب کرنے لگ گئی تھی کہ کسی اور مکان میں شفٹ ہو رہا ہے۔ اس گھر کا کرایہ نہایت ہی معمولی تھا، کوئی کام دھندہ تو کرتا نہیں ہے، یقیناً یہ کرایہ بھرنا بھی اس کے بس کی بات نہیں ہوگی، یا ہو سکتا ہے اس سے بھی سستا کوئی اور مکان اسے مل گیا ہو۔ میں اپنے ذہن میں خود ہی اندازے لگاتے ہوئے ساتھ ساتھ گھر کا ضروری سامان بھی باندھ رہی تھی۔ ہمارے گھر میں سامان تھا ہی کتنا، 4 جوڑے کپڑوں کے تھے، کچن کا کچھ ساز و سامان تھا، اور باقی گھر میں کچھ خستہ حال سا ضرورت کا فرنیچر۔ بس یہی میری کل کائنات تھی۔ ہماری شام کو عصر کی نماز کے بعد کچھ دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ ابھی میری آنکھ لگی ہوئی تھی کہ جب مجھے باہر کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ یقیناً احمد آیا ہوگا۔ آتے ہی وہ دروازے میں کھڑا ہو کے کہنے لگا اٹھو، اب ہم جا رہے ہیں۔ میں ہڑبڑا کر فوراً سے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ وہیں کھڑے کھڑے مجھ سے پوچھنے لگا کون سا سامان باندھا ہے؟ میں نے باندھے ہوئے سامان کی طرف ہاتھ سے اشارہ کر دیا کہ یہ والا۔ اس نے وہ سامان اٹھایا اور باہر کی طرف چل دیا تھا۔ میں حیران و پریشان ہوں کہ اس کے پیچھے چلنے لگ گئی تھی۔ ہم گھر سے باہر نکل آئے۔ باہر سے ایک رکشہ کھڑا ہوا تھا۔ احمد نے گھر کو تالا لگایا اور رکشے میں بیٹھ گیا۔ میں نے احمد کے چہرے کی طرف حیرانگی سے دیکھا تھا اور اس سے پوچھا باقی سامان، وہ فرنیچر اور کچن کا سامان، وہ کب اٹھانا ہے؟ تو احمد لاپرواہی سے کہنے لگا وہ کون سا کسی کام کاج کا ہے؟ ہاں، کام کا تو نہیں ہے مگر استعمال تو کرنا ہی ہے نا۔ میں نے کہا مگر احمد نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ بدستور اپنے موبائل فون میں مصروف تھا۔ میں بھی خاموش ہو گئی تھی۔ تقریباً کوئی 15-20 منٹ کے سفر کے بعد رکشہ ایک جگہ رک گیا تھا۔ میں نے سر تھوڑا سا باہر نکال کر دیکھا مگر یہ تو بہت بڑا گھر تھا۔ میں رکشے میں بیٹھی رہی اور میں نے احمد کی طرف دیکھا۔ وہ رکشے والے کو پیسے دے رہا تھا اور پھر وہ رکشے سے اتر گیا۔ میں بھی اس کے پیچھے ہی رکشے سے اتر گئی تھی۔ میں اب بھی الجھن کا شکار ہو رہی تھی، ہمارا گھر کون سا ہے، کیونکہ یہ تقریباً کچھ ویران سی جگہ تھی جہاں پر ایک بہت بڑا سا خوبصورت سا مکان بنا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ یہ خستہ حال پرانا سا مکان تھا۔ رکشے والا پیسے وصول کر جا چکا تھا اور احمد اپنے موبائل فون پر کسی سے بات چیت کر رہا تھا۔ میں اتنی دیر میں اپنا سامان اٹھا کر اس خستہ حال مکان کے سامنے دروازے کے آگے جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں سوچا یقیناً یہی ہمارا گھر ہوگا۔ تقریباً کوئی 2-4 منٹ موبائل فون پر بات کرنے کے بعد احمد فون بند کر کے میری طرف چلا آیا اور مسکرا کر کہنے لگا ارے یہ نہیں ہے، یہ ہے ہمارا گھر۔ اس نے ہاتھ سے ساتھ والے گھر کی طرف بڑھے اشارہ کر دیا تھا۔ تو حیرت سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ اتنا بڑا گھر اور اتنا خوبصورت گھر، یہ تھا ہمارا گھر۔ احمد اس گھر کے آگے جا کر اس کا تالا کھول رہا تھا اور میں اپنا سامان اٹھا کر اس کے پیچھے چلی آئی تھی۔ ہم دونوں گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ یہ گھر تو باہر سے دیکھنے میں ہی اس قدر خوبصورت تھا، تو اندر سے یہ گھر کیسا ہوگا؟ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی پہلے ایک چھوٹا سا لان تھا، اس کے ساتھ ہی ایک بہت بڑا سا دروازہ تھا جس سے گھر کا اندرونی حصہ شروع ہو جاتا تھا۔ جب ہم اندرونی حصے میں داخل ہوئے تو میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ یہ گھر واقعی میری ملکیت ہے، بہت زیادہ خوبصورت تھا، توقع سے بھی خوبصورت تھا۔
اپنی پوری زندگی میں ایسا گھر نہ دیکھا تھا۔ میں نے حیرت سے اپنی آنکھیں پھاڑے اور منہ کھولے اس گھر کو دیکھ رہی تھی، اور احمد مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ تبھی میں نے اچانک احمد سے پوچھا کہ اس گھر کا کرایہ تو بہت ہوگا، تم اتنا کرایہ کیسے دو گی؟ جبکہ احمد کے جواب نے میرے سر پر ایک اور بمب پھوڑا۔ وہ کہنے لگا، یہ گھر کرائے کا پر نہیں ہے، یہ ہمارا اپنا گھر ہے، ہمارا ذاتی گھر ہے، ہمارا اپنا گھر ہے۔ میں نے اسی کا فکرہ حیرت سے دہرایا، یہ اتنا بڑا اور خوبصورت گھر ہمارا اپنا ہے؟ مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا، اور یقین ہو بھی کیسے سکتا تھا؟ احمد جو کہ سارا دن آوارہ گردی میں گزار دیتا، میرے خیال میں تو یہ کوئی کام دھندہ کرتا ہی نہیں تھا، پھر اتنا بڑا گھر اس نے کیسے خرید لیا تھا؟ یہ گھر تم نے خریدا؟ میں نے بے یقینی سے احمد سے ایک بار پھر سوال کیا۔ ہاں بابا، خریدا ہے، اور کیا کسی نے مفت میں پکڑا دیا ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور ایک کمرے میں داخل ہو گیا، اور میں حیران و پریشان سی کھڑی اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ احمد میری کسی بھی بات کا سیدھے منہ جواب ہی نہیں دیتا تھا۔ وہ ہر وقت یوں مصروف رہتا تھا جیسے نہ جانے وہ کتنا بڑا بزنس چلا رہا ہو۔ اگلے دن احمد آیا تو اس کے پاس ڈھیر سارے کپڑے موجود تھے جو وہ اپنے لیے خرید کر لایا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے مجھے کہا کہ آج شام کو تم تیار رہنا، ہم بازار چلیں گے، تم اپنے لیے بھی کپڑے خرید لینا اور گھر کے لیے کچھ ضروری سامان بھی خرید لینا۔ مجھے اب روزانہ بس حیرت کے شدید جھٹکے ہی لگ رہے تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، مگر یہ گھر بہت اچھا تھا، یہ زندگی بہت اچھی تھی، یوں کہا جائے کہ یہ زندگی شاہانہ تھی تو سچ ہے۔ ایسی زندگی کسی کو پسند نہیں ہوگی، مجھے بھی بہت پسند تھی، مگر 100 طرح کے سوالات بھی تھے جو ذہن میں ہر وقت ہلچل مچائے رکھتے تھے۔ ایک دن رات کو کھانا کھاتے وقت احمد کچھ اچھے موڈ میں تھا تو میں نے اس سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ احمد، تم نے اتنا بڑا گھر خرید لیا، اور اس گھر میں آنے کے بعد تو ہماری زندگی کی کایا پلٹ کر رہ گئی ہے، مگر تم نے یہ سب کچھ کیسے کیا؟ میرا مطلب ہے تمہارے پاس اتنے روپے پیسے کہاں سے آئے؟ میں احمد کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے سوال کیا تو کچھ لمحے تو احمد صرف اپنے موبائل فون میں ہی طرف دیکھتا رہا، وہ کچھ نہیں بولا۔ تب کہنے لگا، فاطمہ، جب تک اماں زندہ تھی تبھی میں نے اپنے دوست کے کاروبار میں کچھ حصہ ڈالا تھا، بس وہیں سے منافع آ رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے خاموش ہو گیا تھا، جس کا مطلب صاف واضح طور پر تھا کہ وہ اب مزید بات نہیں کرنا چاہتا۔ میں اس کی طرف دیکھتی رہ گئی تھی، اور اس کے بعد اس نے جلدی اپنا کھانا ختم کیا تھا اور کمرے میں چلا گیا تھا۔ اگر اس نے اپنے دوست کے کاروبار میں پیسے ڈالے بھی تھے تو وہ پیسے کہاں سے آئے تھے، اور یہ کون سا کاروبار تھا جسے اتنا منافع آ رہا تھا؟ یہ بات تو واضح تھی کہ احمد جھوٹ بول رہا ہے، اور جھوٹ ہمیشہ کسی غلط کام کو چھپانے کے لیے ہی بولا جاتا ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ احمد کوئی غلط کام کر رہا ہے، اور وہ غلط کام کیا ہے مجھے بس یہی جاننا تھا۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ میں احمد کی کسی بھی طرح نگرانی نہیں کر سکتی تھی، نہ تو میں باہر اس کے پیچھے جا سکتی تھی، اور نہ ہی میرے پاس موبائل فون تھا جس سے مجھے کوئی بھی مدد مل سکتی۔ مگر خیر، یہ بات تو طے تھی کہ مجھے اب اس راز کو جاننا ہے، آخر احمد ایسا کون سا کام کر رہا ہے جس نے راتوں رات ہماری زندگی کایا پلٹ ڈالی ہے۔ اور پھر چند دن کے بعد جو ہوا، اس نے تو میری راتوں کی نیند ہی حرام کر ڈالی تھی۔ اب ہوا کچھ یوں کہ آدھی رات کے وقت اچانک میری آنکھ کھل گئی تھی۔ شاید نئی جگہ تھی، اس لیے ٹک کر پرسکون نیند نہیں آ رہی تھی۔ جیسے ہی میری آنکھ کھلی مجھے خوف سا محسوس ہونے لگ گیا تھا۔ میں اپنے کمرے سے باہر آئی جوں ہی کہ ایک نظر احمد کو بھی دیکھ لوں، مگر جیسے ہی میں نے صحن میں قدم رکھا، احمد چھت سے سیڑھیاں اتر کر نیچے آ رہا تھا۔ میں نے وہ قدم جو آگے کی طرف بڑھایا تھا فوراً پیچھے کر لیا۔ احمد رات کے اس وقت چھت پر کیا کرنے گیا تھا؟
پھر اگلے ہی پل میں نے خود کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ ہو سکتا ہے اس کا بھی دل گھبرا رہا ہو اور وہ کھلی ہوا کے لیے چھت پر چلا گیا ہوگا، مگر احمد کے اگلے قدم نے میرے اس خیال کو جھٹلا دیا تھا۔ میں وہیں کھڑی خاموشی سے اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ وہ سیڑھیاں اتر کر شہر میں لگے سنک کی طرف چلا آیا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ یوں آگے کو بلند کر دیے تھے جیسے ان پر کچھ لگا ہوا ہو، اور صحن میں چاند کی روشنی میں احمد کے ہاتھ سرخ دکھائی دے رہے تھے۔ وہیں کھڑے کھڑے مجھے اپنا وجود سن ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کیا احمد کے ہاتھوں پر خون لگا ہوا ہے؟ احمد سنک پر اپنے ہاتھوں کو دھونے لگ گیا تھا۔ اس نے اچھی طرح سے مل کر ہاتھ دھوئے اور پھر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میرے شک پر اب یقین کی مہر لگ چکی تھی۔ مجھے کیسے بھی کر کے اب اس راز کو جاننا ہی تھا۔ اگلے دن صبح کے وقت جب احمد گھر سے چلا گیا تو میں چھت پر گئی۔ میں نے چاروں طرف ارد گرد غور سے دیکھا تھا، مگر وہاں کوئی کچھ ایسا بھی نہ تھا کہ چھت پر کوئی کمرہ بھی نہیں بنا ہوا تھا۔ میں وہیں کچھ دیر کھڑی سوچتی رہ گئی اور الجھتی رہی، پھر آخر کار تھک ہار کر نیچے چلی آئی تھی، مگر اب دل میں فیصلہ کر چکی تھی کہ مجھے رات بھر جاگ کر احمد کی نگرانی ہر صورت میں ہی کرنی ہی پڑے گی۔ اگلی رات میں ساری رات جاگ جاگ کر اپنے کمرے کھڑکی سے باہر صحن میں دیکھتی رہی اور اس بات کا انتظار کرتی رہی کب احمد چھت پر جائے گا، مگر اس دن وہ چھت پر نہیں گیا۔ میں فجر کے وقت تک جا کر انتظار کرتی رہی، پھر مجھے بری طرح نیند نے آ گرایا تو میں بستر پر جا کر لیٹ گئی تھی اور فوراً ہی سو گئی۔ اگلی رات مجھے پھر سے جاگ کر نگرانی کرنی تھی۔ اب رات کو احمد تقریباً 11 بجے کے قریب گھر واپس آیا تھا۔ میں نے اسے کھانا گرم وغیرہ کر کے دیا، جسے لے کر وہ اپنے کمرے میں ہی چلا گیا تھا۔ اس کے بعد میں اپنے کمرے کی لائٹس بند کر کے کھڑکی کھول کر اس کے اوپر جانے کی انتظار کرنے لگ گئی تھی۔ رات کے 2 بج چکے تھے۔ مجھے بری طرح سے جمائیاں آ رہی تھیں، مگر یہ کام بھی بے حد ضروری تھا۔ اس راز کی تہہ تک پہنچنے کے لیے مجھے جاگ کر احمد کی نگرانی تو کرنی ہی تھی۔ اور پھر تقریباً 2:30 بجے احمد کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ وہ دبے اپنے قدموں سے اپنے کمرے سے باہر نکلا اور سیڑھیاں چڑھ کر چھت کی طرف چلا گیا۔ میں بھی آہستگی سے اس کے پیچھے کو چلی گئی، اور ابھی میں سیڑھیوں پر ہی تھی جب میں نے دیکھا کہ ہماری چھت کی چھوٹی سی دیوار پھلانگ کر وہ ساتھ والے گھر کی چھت پر اتر گیا ہے۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا یہ دیکھ کر کہ وہ ساتھ والے گھر کی چھت پر کیا کرنے چلا گیا ہے، کیونکہ وہ گھر تو خالی پڑا ہوا تھا۔ خیر، میں بھی اس کے پیچھے چھت پر جا پہنچی تھی اور ہمت حوصلہ کر کے میں نے وہ چھوٹی سی دیوار پھلانگی اور ساتھ والے گھر کی چھت پر اتر گئی۔ اس چھت سے سیڑھیاں نیچے کی طرف جا رہی تھیں اور میں دبے قدموں سیڑھیاں اترنے لگ گئی تھی۔ میں سیڑھیاں اتر کر جب اس گھر کے صحن میں پہنچی تو وہاں ایک کمرے میں سے روشنی باہر آ رہی تھی اور کچھ لوگوں کے باتیں کرنے کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ اس کا مطلب صاف ظاہر تھا کہ جو کچھ بھی اس گھر میں ہو رہا ہے وہ اسی کمرے میں ہو رہا تھا۔ میں دبے قدموں آگے بڑھی اور اس کمرے کے دروازے پر چلی آئی تھی، اور دروازہ پرانے زمانے کا لکڑی کا بنا ہوا تھا جس میں سے جا بجا دراڑیں تھیں۔ میں نے دروازے کی ایک دراڑ کے ساتھ آنکھ لگا کر اندر کا منظر دیکھنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی میں نے اندر جھانکا تو میں نے فوراً اپنے منہ کے اوپر دبا کر اپنا ہاتھ رکھ لیا تاکہ کہیں میری چیخ ہی نہ نکل جائے۔ اندر کا منظر دیکھ کر مجھے اپنے قدموں پر کھڑے رہنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ اندر کمرے میں احمد کے ساتھ 2 لوگ اور موجود تھے، جن میں سے ایک ڈاکٹر لگ رہا تھا، کیونکہ اس نے سبز رنگ کا گاؤن پہنا ہوا تھا اور وہ آپریشن کر رہا تھا۔ احمد کے ہاتھ میں بھی خون سے رنگے ہوئے تھے۔ وہ ایک ٹیبل پر تھا جس پر کھڑا وہ ڈاکٹر کسی شخص کا آپریشن کر رہا تھا، جبکہ ویسے ہی 2
ٹیبل کمرے میں اور موجود تھے، ان پر جو لوگ لیٹے ہوئے تھے وہ بے حس و حرکت لیٹے ہوئے تھے، نہ جانے وہ بے ہوش تھے یا مرے ہوئے تھے۔ اس سے پہلے کہ کوئی اندر سے باہر آتا مجھے یہاں سے فوراً واپس چلے جانا چاہیے تھا۔ میں فوراً سے الٹے قدموں وہاں سے تیزی سے واپس آ گئی اور دیوار پھلانگ کر اپنی چھت پر آ گئی تھی۔ اپنے گھر آ کر میں نے جلدی سے احمد کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ مجھے جو بھی کرنا تھا فوراً کرنا تھا، کیونکہ میرے پاس وقت بہت کم تھا۔ احمد کے کمرے میں جا کر میں نے جیسے ہی تلاشی لینا شروع کی تو میری خوشمتی سمجھیں کہ مجھے احمد کا موبائل فون وہیں پر مل گیا تھا۔ میں نے جلدی سے احمد کے موبائل سے 15 کو کال کر دی اور انہیں اپنے گھر کا ایڈریس دے کر بتا دیا کہ میرے ساتھ والے گھر میں کوئی غیر قانونی کام دھندہ ہو رہا ہے۔ وہ لوگ فوراً سے پہنچ جائیں۔ میرے کال کرنے کی کچھ ہی دیر کے بعد باہر گلی میں پولیس کی گاڑیوں کے سائرن گونجنے لگے۔ میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو پولیس نے اس مکان کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد احمد سمیت اندر موجود تمام لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ بعد میں پتہ لگا کہ احمد ایک گروہ کے ساتھ مل کر یہ مکروہ دھندا کر رہا تھا۔ احمد بچوں کو اغوا کر کے اور بڑوں کو ورگلا کر اس گھر تک لاتا اور اس کے ساتھ ٹیم میں موجود ڈاکٹرز ان لوگوں کا آپریشن کر کے ان کے جسمانی اعضاء نکال لیتے تھے اور ان جسمانی اعضاء کی یہ لوگ سمگلنگ کرتے تھے۔ یہی وہ کام کاج تھا جس کی وجہ سے ہم لوگ عیش و عشرت کی زندگی جی رہے تھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے دن بدلنے لگ گئے تھے۔ گلیوں میں آوارہ گردی کرتے ہوئے نہ جانے احمد کی دوستی کس وقت ان لوگوں سے ہو گئی اور وہ ان کے گروہ کا حصہ بن گیا۔ احمد اور اس کے ایک ساتھی کو اس جرم میں 12 سال کی قید کی سزا ہو چکی تھی اور ان کے ساتھ موجود ڈاکٹر کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی تھی۔ اب میں بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ اکیلا گھر کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا اور وہ رات کے وقت تو مجھے یہاں سے خوف بھی آتا تھا اور اپنی گزر بسر کا اب کوئی ذریعہ باقی نہ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں اور کہاں جاؤں۔ پر ایک دن شام کے وقت میری نظر گلی میں موجود 2 لڑکوں پر پڑی۔ وہ دونوں لڑکے باہر ایک گھر کے آگے بنے ہوئے چونترے پر بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ میں نے ان بچوں کو آواز دے کر کہا، رات ہونے والی ہے، تم لوگوں کو اب اپنے گھر چلے جانا چاہیے، یوں دیر تک باہر رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ میرے نرم لہجے سے اتنا کہنے کی دیر تھی کہ جس پر ان بچوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور وہ کہنے لگے کہ ہم ایک ورکشاپ میں کام کرتے ہیں، ہم ابھی وہاں سے واپس آئے ہیں، مگر ہمارا گھر جانے کو دل ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں اور چچی ہم پر بہت ظلم کرتی ہے۔ چچی ہمیں مارے گی، پیٹے گی اور پیٹ بھر کر کھانا بھی نہیں دے گی، اور جو محنت مزدوری ہمیں ورکشاپ سے مل گئی ہے وہ بھی ہم سے چھین لے گی۔ ان معصوم بچوں کا دکھ سن کر میری بھی آنکھوں سے آنسو آ گئے تھے۔ تب میں نے فوراً کھڑے کھڑے ایک فیصلہ لیا تھا اور میں نے ان بچوں کو کہا کہ تم لوگ میرے ساتھ میرے گھر میں رہنا چاہو گے؟ وہ دونوں خوشی خوشی اس بات پر مان گئے۔ اگلے ہی دن میں ان کے چچا چچی سے بات چیت کی تو ان کی چچی تو جی جان سے راضی تھی کہ ان دونوں کو کوئی لے کر چلا جائے۔ یوں میں ان دونوں کو اپنے ساتھ لے کر آ گئی تھی اور ان کو اپنے ساتھ رکھ لیا تھا۔ ان 2 لڑکوں کو رکھنے کی دیر تھی کہ میرے پاس اب کچھ اور بے سہارا عورتیں بھی رہنے لگ گئی تھیں، اور مزید 8-10 بچے ایسے بھی تھے جن کا کوئی آسرا ہی نہیں تھا۔ یہ بچے مختلف ورکشاپوں یا ہوٹلوں میں کام کاج کیا کرتے تھے اور شام کے وقت میرے پاس لوٹ آتے تھے۔ یہ عورتیں بھی لوگوں کے گھروں میں صفائی کا کام کیا کرتی تھیں۔ اب مجھے کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ میرے گھر میں موجود سبھی لوگ اپنی کمائی کے حساب سے گھر کے خرچ میں حصہ ڈال لیا کرتے تھے اور میں بس اب گھر ہی رہتی تھی۔
اور سب کے کھانا پکانے کا انتظام کر لیا کرتی تھی، اور یوں میری زندگی کو ایک بہت بڑا مقصد مل گیا تھا کہ اب میں اکیلی نہیں رہی۔ میرے ساتھ بہت سے ایسے لوگ موجود تھے، ایسے لوگ جو میرا ساتھی تھے اور میں ان کا ساتھ دے رہی تھی۔ مجھے اب اپنی زندگی سے کوئی بھی گلہ شکوہ نہیں تھا، میں مطمئن تھی، خوش تھی۔ اور ہاں، اس دوران میں کبھی کبھار جیل میں احمد سے بھی مل کر آتی تھی، جو اب جیل کی مشکل اور مشقت بھری زندگی کاٹ رہا تھا، اور وہ اپنی غلطی پر جی بھر کر شرمندہ بھی ہو رہا تھا اور افسردہ بھی تھا، مگر میں بے بس تھی، میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی سوائے اس دعا کے کہ خدا اسے نیک ہدایت دے۔ الفاظ کے سبب دنیا بھر میں لاکھوں لوگ خودکشیاں ہوتی ہیں، اور لوگ ایسے کربناک الفاظ کے ساتھ اپنا آپ ہار دیتے ہیں۔ اچھے الفاظ کسی کو مایوسیوں سے نکال کر جینے کی آس امید دلاتے ہیں۔ کوئی انسان اگر کسی کے فراق میں قریب المرگ ہو تو اسے یہ کہا جائے کہ تمہارے محبوب کا رخ تمہارے آشیانے کی طرف ہے، تو اسے راحت مل جائے گی۔ معاشرتی ڈکشنری میں بہت محدود اور بھدی ہے، جس میں ایسے الفاظ ہیں ہی نہیں جن میں سکون کی چاش ہو۔ اس لیے کتب پڑھیں، اچھے اور خوشگوار الفاظ کو چن کر اپنے ماحول کو خوشگوار کر دیں۔ الفاظ سب کچھ ہیں جو کسی کو خودکشی اور کسی کو زندگی جینے پہ قائل کر دیتے ہیں۔ میں ان لوگوں کو دیکھتی ہوں جو کہتے ہیں کہ والدین دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، جو دکھ کی گھڑی میں ماں کی آغوش اور باپ کے سائے میں پناہ ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ لیکن کوئی ان سے پوچھے اس بد نصیبی کی سیاہ سختی کا کیا، جو خود والدین کے ہوتے ہوئے بھی پناہ کا احساس نصیب نہ ہو، جس کو آنکھیں برسوں تک ایک محبت بھری نگاہ کو ترستی رہی ہوں، اور ہاتھ صرف دعا میں اٹھتے رہے ہوں۔ کسی ایک شفیق لمس کی خواہش میں ایسا دکھ شاید کسی کی لغت میں مکمل بیان نہ ہو سکے۔ جب گھر کی دیواریں بھی اجنبی لگنے لگیں اور رشتہ دار وہ سب سے قریبی، سب سے کھٹن آزمائش کا حصہ بن جائیں، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، لیکن یہ دکھ شاید سب سے خاموش اور سب سے بھاری ہے۔ جب کبھی کبھار زندگی میں اداسی، مایوسی اور یاست محسوس ہو تو فوراً اپنا موڈ تبدیل کر لیں۔ سب سے پہلے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کی جانچ پڑتال کریں جو بے بسی کی زندگی گزار رہے ہیں لیکن پھر بھی آپ سے زیادہ خوشحال رہتے ہیں، اپنے رب کی رضا پہ راضی رہتے ہیں، کم آمدنی میں بمشکل 2 وقت کی روٹی کھانے پہ مجبور ہیں، بیماریوں کے حصار میں لپٹے لوگ صحت کو ترس رہے ہیں، دن رات کی دوائیوں نے ان کا سکون کھول دیا ہے، کھانے سے زیادہ دوائیاں ان کی زندگی کا محور بن چکی ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ جو قرض جیسی ناسور بیماری تلے دبے ہوئے ہیں، کسی دن اچھی دہاڑی لگ جائے تو بجائے خوش ہونے کے قرض کا بوجھ کندھے جھکا دیتا ہے، سوچتا ہے بیوی بچوں کو لے کر جاؤں یا قرض اتاروں۔ اگر آپ کے پاس عزت، صحت اور حلال رزق ہے تو الحمدللہ کہیں اور اپنی وقتی فکروں اور پریشانیوں کو دور پھینک کر خوشحال زندگی گزار لیں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔